فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے چینل پر ہم جس کتاب کا مل کر مطالعہ کر رہے ہیں وہ کتاب ہے الکوثر فی تفسیر القرآن، آیت اللہ محسن علی نجفی صاحب کی جلد دوم، صفحہ نمبر 97۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں نزاع کرتے ہو حالانکہ توریت اور انجیل تو ابراہیم کے بعد نازل ہوئی ہے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تفسیری آیات۔ باطل مذاہب جب اپنی حقانیت پر دلیل قائم نہیں کر سکتے تو مردان حق کی طرف اپنی نسبت قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اپنے اباطیل کی پردہ پوشی کریں۔ یہود و نصارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہود و نصرانی ثابت کر کے اپنے مذاہب کے لیے صنعت حقانیت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ قرآن نے ان کی اس کوشش سے بھی پردہ اٹھایا کہ یہودیت اور نصرانیت توریت اور انجیل کے نزول کے بعد کی پیداوار ہیں، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور اس سے بہت پہلے کا تھا۔ لہٰذا یہ بات ایک عام انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی ہو سکتے ہیں اور نہ نصرانی۔ البتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمیت تمام انبیاء کا ایک دین رہا ہے اور وہ دین توحید ہے جسے اسلام کہا جاتا ہے۔ وہ شریعت قرآن کے تابع نہ تھے، لہٰذا اسلام پر تو یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ قرآن بھی تو ابراہیم کے بعد ہی نازل ہوا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک ہمیشہ سے دین صرف اسلام ہے۔ ملاحظہ ہو اس سورہ کی آیت 19 کی تفسیر۔ اس صفحے پر جو حوالہ جات استعمال ہوئے ہیں: متشابہ قرآن جلد 1 صفحہ نمبر 45، صفحہ نمبر 98۔ اہم نکات ہیں صفحہ نمبر 98 کے: حق پر عمل نہ ہو تو صرف نسبت فائدہ مند نہیں ہے۔ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ جن باتوں میں تمہیں کچھ علم تھا ان میں تو تم نے جھگڑا کر ہی لیا، اب تم ایسی باتوں میں کیوں جھگڑتے ہو جن کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں، اور یہ ساری باتیں اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تفسیری آیات۔ نمبر 1، فیما لکم بہ علم۔ یہودیوں کو توریت کے ذریعے یہ علم تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، لیکن وہ تکذیب کرتے رہے اور ان کے نسب میں شکوک و شبہات پیدا کرتے رہے۔ دوسری طرف نصارہ کو یہ علم تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا یا خدا کا بیٹا نہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس علم کے باوجود یہود و نصارہ آپس میں جھگڑا کرتے رہے۔ نمبر 2، لیس لکم بہ علم۔ اب یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہودی یا نصرانی ہونے کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں جس کا انہیں علم بھی نہیں۔ اس بات کا علم اللہ کو ہے۔ اگلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ اپنے علم کا اظہار فرماتا ہے۔ اس میں اہم نکات یہ ہیں کہ نظریاتی اور فکری کجروی اہل علم کی خیانت کا نتیجہ ہے۔ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ ابراہیم نہ یہودیوں میں تھے، نہ یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ وہ یکسوئی کے ساتھ مسلم تھے اور مشرکین میں سے ہرگز نہ تھے۔
تشریحی کلمات حنیف ہا نون فا باطل کو چھوڑ کر صرف حق کی طرف یکسوئی اختیار کرنے والا راہ راست پر آنے. صفحہ نمبر 99 تفسیری آیات. راہ راست پر آنے والا تفسیری آیات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مسلم ہونے کے بارے میں. مسلم ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ قرآن و شریعت کے پابند نہ تھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک ایک ہی دین اسلام ہے جس کی بنیاد اللہ کی وحدانیت، معاد، متابعت، وحی پر استوار ہے. اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سمیت تمام انبیاء اسی دین اسلام یعنی توحید پرستی کے داعی اور علمبردار تھے. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور اب یہ نبی اور ایمان لانے والے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور اللہ ایمان رکھنے والوں کا حامی اور کارساز ہے. تفسیری آیات. نمبر 1 یہود و نصارہ کے نزدیک ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت حقانیت کی دلیل ہے، جبکہ حقانیت کا اصل معیار نسبت نہیں بلکہ اتباع ہے. دین ابراہیم کے اتباع کرنے والے ابراہیم علیہ السلام سے نسبت قائم کرنے کا زیادہ حق رکھتے ہیں، اور یہ حق رکھنے والے یہ لوگ ہیں. نمبر 2 للذین اتبعوہ جن لوگوں نے عقیدہ توحید میں ابراہیم کی پیروی کی یعنی اسلام کے آنے سے پہلے. نمبر 3 وہذا النبی اور یہ نبی یعنی حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حق انتصاب ہے. نمبر 4 والذین آمنوا اور جو لوگ اس نبی پر ایمان لائے ہیں وہ بھی چونکہ موحد ہیں حق انتصاب رکھتے ہیں. بنا بنی نبی آخر الزماں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انتصاب اور ان کی وراثت کے زیادہ حقدار ہیں. اس آیت میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ کسی نبی کی امت یا کسی امام کے ماننے والوں میں شمار ہونے کے لیے واحد شرط اس نبی اور امام کی اتباع اور پیروی ہے. صفحہ نمبر 100. اہم نکات. کسی مذہب یا شخصیت سے انتصاب کے لیے اس سے محبت اور اس کی حقانیت کا عقیدہ ہی کافی نہیں بلکہ عملی پیروی بھی ضروری ہے. نمبر 2 یہود و نصارہ چونکہ ملت ابراہیمی کے عملی پیروی نہیں کرتے تھے لہذا خدا نے ملت ابراہیمی سے ان کے انتصاب کی نفی کی. پوائنٹ نمبر 3 رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ہر لحاظ سے ملت ابراہیمی کے وارث ہیں لہذا ابراہیم علیہ السلام سے نسبت کے وہ زیادہ حقدار ہیں. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. اے اہل کتاب کا ایک گروہ چاہتا ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے، دراصل وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں مگر وہ شعور نہیں رکھتے. تفسیری آیات. اس آیت کی تفسیر کے لیے ملاحظہ ہو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109. یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون. اے اہل کتاب تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو. تفسیری آیات. اہل کتاب توریت اور انجیل میں نبی آخر زماں کی علامات اور نشانیوں کا واضح طور پر مشاہدہ کرتے تھے. نیز جو ضابطہ حیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی واضح نشانی ہے. اس کے مشاہدے سے بھی انہیں یقین آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ اس کے باوجود منکر تھے. واضح رہے کہ اہل کتاب کے منکر نہیں، وہ اللہ کی آیات کے منکر ہو گئے جو رسول آخر الزماں پر نازل ہوئی ہیں. اس اعتبار سے اہل کتاب کو بھی کافر کہتے ہیں. اہم نکات. یقین اور عمل میں تضاد نہ صرف ممکن ہے بلکہ یہ علماء یہود و نصارہ کی ایک خصوصیت بھی ہے. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون.
اے اہل کتاب تم جان بوجھ کر حق کو باطل کے ساتھ کیوں خلط کرتے ہو؟ خا لام تو خلط اور حق کو چھپاتے ہو۔ تشریحی کلمات لبس لام بی سین شبہ پیدا کرنا، حق و باطل کو خلط کرنا۔ تفسیری آیات نمبر 1 لما تلبسون الحق، حق کو باطل کے ساتھ خلط کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ باطل کو حق کے لبادے میں پیش کیا جائے۔ اہل کتاب نے تورات انجیل میں تحریف کر کے باطل کو حق کی شکل میں پیش کیا ہے، یا یہ کہ حق کو باطل میں تمیز کر کے بیان کرنا چھوڑ دیا ہے، جیسے ہمارے زمانے میں آزادی وطن پرستی، حقوق انسان، جمہوریت، ترقی وغیرہ کے نام سے باطل کو رائج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اہل کتاب دین ابراہیمی کے نعرے کے ذریعے اپنے باطل نظریات کو رواج دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے وقت تک تمون الحق، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت کو چھپاتے کیوں ہیں؟ پوائنٹ نمبر 3 وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم حق اور باطل کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت کو جانتے ہو۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ اور اہل کتاب کا ایک گروہ آپس میں کہتا ہے ایمان لانے والوں پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو انکار کر دو، شاید وہ مسلمان برگشتہ ہو جائیں، بے رے گاف شین تے ہے برگشتہ ہو جائیں۔ تفسیری آیات دعوت اسلام کی روز افز و مقبولیت کو روکنے اور مسلمانوں کا ایمان متزلزل کرنے کے لیے چند یہودی علماء نے بعض افراد کو تیار کیا کہ وہ اعلانیہ طور پر اسلام قبول کر لیں، پھر مرتد ہو جائیں اور یہ مشہور کریں کہ صفحہ نمبر 102 یہ مشہور کریں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے نزدیک سے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لائن اس طرح ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو نزدیک سے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ برحق رسول نہیں ہو سکتے۔ یاد رہے کہ ہوا قل بادشاہ روم کہ ہر قل بادشاہ روم کو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعوت اسلام ملی تو اس نے پوچھا تھا کہ کیا اس رسول پر ایمان لانے والے برگشتہ بھی ہو جاتے ہیں؟ جواب دیا گیا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہودیوں کی اس سازش سے باخبر کیا۔ یہ خبر اپنی جگہ ایک معجزہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن اس ذات کی طرف سے ہے جو دلوں کے راز جانتی ہے۔ اہم نکات ہیں باطل ہمیشہ اپنی سازشوں کو فقہ کالم کے ذریعے بروئے کار لاتا ہے۔ اس کا ہجے میں آپ کو بتا دوں نا، سازشوں کو ففت کالم کے ذریعے بروئے کار لاتا ہے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ اور یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں اپنے دین کے پیروکاروں کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ کہہ دیجئے ہدایت تو بے شک وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہو، لیکن اہل کتاب باہم یہ کہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو جیسی چیز تمہیں ملی ہے ویسی کسی اور کو مل جائے، یا وہ تمہارے رب کے حضور تمہارے خلاف حجت قائم کر لیں۔ ان سے کہہ دیجئے فضل تو بے شک اللہ ہی کے ہاتھ ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے عطا فرمائے، اور اللہ بڑی وسعت والا جاننے والا ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے مختص کرتا ہے، اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ تفسیری آیات نمبر 1
नंबर 1, वला तुमिनु। यहूद के साजिशकार अपने कारिंदों से कहते हैं, जब ईमान का इजहार करो तो ज़ाहिरी तौर पर करो, हकीकी ईमान सिर्फ दीन यहूदी पर रखो। नंबर 2, कुल इन्नल हुदा हुदल्लाह। ये जुमला मुआतरज़ा है और साथ ला तुमिनु का जवाब भी है कि हिदायत देने वाला सिर्फ अल्लाह है और तुम्हारे आमिनु और ला तुमिनु को हिदायत में कोई दखल नहीं। अगर किसी को अल्लाह की तरफ से हिदायत मिलती है तो वो तुम्हारे ला तुमिनु के बावजूद मिलेगी। सफ़ा नंबर 103। पॉइंट नंबर 3, अन युता अहदुन। इस जुमले का अत्फ वला तुमिनु पर है, यानी यहूद आपस में कहते हैं ला तुमिनु, इसकी बात पर यकीन ना करो कि नबूवत और रिसालत का जो मनसब यहूदियों को हासिल रहा है वो किसी और को भी मिल सकता है। पॉइंट नंबर 4, औ युहाजुकुम इंदा रब्बिकुम। और मुसलमानों को ये मौका भी ना दो कि तुम्हारे खिलाफ अल्लाह के हुजूर हुज्जत कायम करें। इस किस्म की साजिश का जिक्र सूरह बकरा की आयत नंबर 72 में हुआ है। वइज़ा खला बअज़ुहुम इला बअज़िन क़ालू अतुहद्दिसूनहुम बिमा फ़तहल्लाहु अलैकुम लियुहाज्जूकुम बिही इंदा रब्बिकुम। तर्जुमा है, और जब खलवत में अपने साथियों से मिलते हैं तो कहते हैं, जो राज अल्लाह ने तुम्हारे लिए खोले हैं वो तुम इन मुसलमानों को क्यों बताते हो? क्या तुम नहीं समझते कि वो मुसलमान इस बात को तुम्हारे रब के हुजूर तुम्हारे खिलाफ दलील बनाएंगे। बात रिवायत में आया है कि ये आयत तहवील क़िबला के बारे में यहूदियों की एक साजिश के बारे में नाजिल हुई। पॉइंट नंबर 5 है, कुल इन्नल फज़ला बियदिल्लाह। नबूवत और रिसालत अल्लाह का तफज़्ज़ुल है। अल्लाह का तफज़्ज़ुल अंधी बांट नहीं कि हर किस और नाकिस को मिल जाए। ये किसी साजिश व हीलों की वजह से रुक जाए या किसी एक नस्ल के साथ अहलियत के बगैर खास हो जाए, बल्कि ये अल्लाह की हकीमाना मशीयत पर मबनी है। युतीही मन यशा। पॉइंट नंबर 6, वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह के तफज़्ज़ुल में किसी किस्म की कमी नहीं और ना इसके इल्म में कमी है कि किसी को मिलना चाहिए और किसी को नहीं मिलना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, यख्तस्सु बिरहमतिही। वो अपनी इस हिकमत और इल्म की बिना पर अपनी रहमत को ऐसे लोगों के साथ मखसूस कर देता है जो उसके लिए अहलियत रखता है। अहम नुकात, किसी की साजिश से अल्लाह अपने फज़्ल करम से किसी को महरूम नहीं करता। ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يوده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يوده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون। और अहले किताब में कोई ऐसा भी है, अगर आप इसे ढेर दौलत का अमीन बना दें तो वो आपको लौटा देगा। अलबत्ता इनमें कोई ऐसा भी है जिससे अगर आप 1 दिनार का भी अमीन बना दें तो वो आपको अदा नहीं करेगा जब तक आप इसके सर पर खड़े ना रहें। इसकी सफ़ा नंबर 104। इसकी वजह यह है कि वो कहते हैं, नाख्वानदा गैर यहूदी लोगों के बारे में हम पर कोई जिम्मेदारी नहीं है और वो जानबूझकर अल्लाह पर झूठ बांधते हैं। तफसीर आयात। वमिन अहलिल किताब। यहूदी आज भी अपनी कौम को अल्लाह की बरगज़ीदा कौम ख्याल करते हैं और बुरी इंसानियत को अपनी सियादत व क़यादत के ताबे समझते हैं। लिहाजा वो किसी गैर यहूदी के लिए इंसानी और अखलाकी हकूक़ के कायल नहीं। वो गैर यहूद को नाख्वानदा कौम कहकर इनके लिए तमाम इंसानी हकूक़ के मुनकिर हैं। इनके नज़दीक किसी गैर यहूदी का माल और जान मोहतरम नहीं। यहूदियों की ये बदअमली और ख़यानतकारी सिर्फ इनके अमली किरदार तक महदूद नहीं, बल्कि ये बदअमली और ख़यानत यहूदियों की मजहबी तालीम और यहूदियत के दस्तूर ज़ाब्ता हयात और अखलाकियत का हिस्सा भी है। बतौर मिसाल, अगर किसी इसराइल का बैल किसी गैर इसराइली के बैल को जख्मी कर दे तो इस पर कोई तावान नहीं, लेकिन अगर किसी गैर इसराइली का बैल किसी इसराइल के बैल को जख्मी कर दे तो इस पर तावान है। इसी तरह ये के नस्ली इम्तियाज
یہ کہ نسلی امتیاز اور تفریق پر مبنی اس حکم کو اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں، لہذا یہود اپنے اخلاقیاتی نظریات کے تحت امین نہیں ہیں، تاہم بعض یہود امین ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ بات خارج از مکان نہیں کہ ایک یہودی کی فطری تقاضے ان کی خیانت پر مبنی اخلاقیات پر غالب آ جائیں اور امین بن جائیں، چونکہ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ تمام انبیاء کی تعلیمات میں ادائے امانت کو انتہائی اہمیت حاصل ہے، حتیٰ کہ یہ بات کسی دیانت اور مذہب سے بھی بالاتر ہے کہ ایک انسانی مسئلہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، 3 چیزوں کے بارے میں کسی کے لیے عذر کی گنجائش نہیں ہے: ادائے امانت اچھی آدمی کی ہو یا برے آدمی کی، وفائے بعہد اچھے آدمی کے ساتھ ہو یا برے آدمی کے ساتھ، والدین کے ساتھ احسان دونوں نیک ہوں یا برے۔ دوسری روایت میں آیا ہے، ان اللہ عز وجل لم یبعث نبیا الا بصدق الحدیث واداء الامانۃ الی البر والفاجر۔ اللہ کے تمام انبیاء کو اس تعلیم کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے، صفحہ نمبر 105، کہ گفتگو سچائی کے ساتھ ہو اور امانت کی ادائیگی ہو، خواہ یہ نیک کی ہو یا برے کی۔ صفحہ نمبر 104 پر جو حوالہ جات استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں الکافی جلد 5 صفحہ نمبر 132، باب اداء الامانہ، صفحہ نمبر 105۔ پوائنٹ نمبر 2، الا ما دمت علیہ قائما، یہودی ادائے امانت کے لیے اس وقت تک آمادہ نہیں ہوگا جب تک اس کے سر پر کھڑے نہ رہیں، یعنی اس خیانت کا یہودی سے اپنی امانت واپس لینے کے لیے آپ کو تکلیف اٹھانا پڑے گی۔ نمبر 3، ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، اس خیانت کے پیچھے ان کی نسل امتیاز پر مبنی سوچ ہے کہ غیر یہودی کے حقوق نہیں ہوتے۔ نمبر 4، یقولون علی اللہ الکذب، پھر وہ اس نسل امتیازی پر مبنی خیانت کو اللہ کی طرف نسبت دیتے ہیں جو اللہ پر افترا ہے۔ اہم نکات، نسل پرستی اور انسانیت کے استحصال کو مذہب کا حصہ قرار دے کر انہیں اللہ کی طرف منسوب کرنا یہودیوں کا خاصہ رہا ہے۔ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ہاں، حکم خدا تو یہ ہے کہ جو بھی اپنا عہد پورا کرے اور تقوی اختیار کرے تو اللہ تقوی والوں کو یقیناً دوست رکھتا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور اللہ قیامت کے دن ان سے نہ تو کلام کرے گا اور نہ ان کی طرف نگاہ کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تشریحی کلمات ہیں خلاق، خا لام قاف، نصیب، حصہ۔ اس صفحے پر جو حوالہ جات استعمال ہوئے ہیں وہ وسائل الشیعہ جلد 19 صفحہ نمبر 73، صفحہ نمبر 106۔ تفسیر آیات، بلا من اوفا بعہدہ، اس آیت میں یہودیوں کے عزائم کی رد ہے کہ محبوب خدا ہونے کا معیار عہد کی پابندی اور تقوی ہے، نسل، قومیت اور صرف انتساب نہیں۔ نمبر 2، ان الذین یشترون، اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ کسی نسل یا قوم سے تعلق ہونا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، بلکہ جو بھی بدعہدی کرے گا اسے 3 سزائیں بھگتنا ہوں گی۔ اول، لا خلاق لہم، آخرت میں یہ لوگ نہایت بد نصیب ہوں گے۔ دوم، لا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے ہم کلام نہ ہوگا اور نہ ہی ان کی طرف نگاہ کرے گا، یعنی خود ان سے حساب نہیں لے گا بلکہ فرشتے حساب لیں گے۔ ممکن ہے اللہ ان سے ہم کلام ہوگا اور نہ ہی ممکن ہے اللہ ان سے ہم کلام ہوگا اور نہ ہی ان کی طرف نگاہ کرے گا، مطلب یہ ہو کہ یہ لوگ بغیر حساب کے جہنم کی طرف بھیج دیے جائیں گے۔
नंबर 3 सोवम वला युज़क्कीहिम, अल्लाह दुनिया में इनके लिए पाक होने और इनके तज़किये का सामान फराहम नहीं करेगा, बल्कि इन्हें इनकी नहुसत, नस्ली असबियत और कौमी मुफाखरत की तारीकी में छोड़ देगा, और जिसे अल्लाह अपने हाल पर छोड़ दे इसके लिए सबसे बड़ी सज़ा है, ये सबसे बड़ी सज़ा है। नतीजतन ये लोग अज़ाब अलीम में मुब्तला होंगे। अहम नुकात हैं बदअहदी, बदकिरदारी और नस्ली असबियत की सज़ा गुमराही और दर्दनाक अज़ाब है। وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور اہل کتاب میں یقیناً کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان کو اس طرح پھیرتے ہیں کہ تمہیں یہ خیال گزرے کہ یہ خود کتاب کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب سے متعلق نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی جانب سے ہے، حالانکہ یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہوتی، اور یہ جان بوجھ کر اللہ کی طرف نسبت جھوٹی دیتے ہیں۔ تشریح کلمات: یلوونا، لام واو یا، پھیرنا، موڑنا، لوا، لسانہ، کنایا، جھوٹ بولنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تفسیر آیات: شان نزول صفحہ نمبر 107 ہے۔ شان نزول یہود و نصارہ کے ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے جو توریت و انجیل میں تحریف اور کتاب خدا میں الٹ پھیر کرتے تھے۔ کچھ مواد کتاب خدا پر اپنی طرف سے اضافہ کرتے تھے، کتاب خدا کا وہ حصہ جو دین اسلام سے متعلق تھا حذف کرتے تھے۔ زبان پھیرنا ایک جملے کو اس کا ایک حرف کم یا زیادہ کر کے بولنا یا پڑھنا ہے، جیسے انذرنا کی جگہ رعنا، اور رعنا میں ایک یا ایک کا اضافہ کا رعینا کر دینے سے عبرانی معنی بنتا ہے، اور جیسے السلام علیکم میں لام کا اضافہ کر کے سلام علیکم کہہ دینا سام موت کو کہتے ہیں۔ ہمارے غیر عرب معاشروں میں بھی نہ جاننے کی وجہ سے سلام میں فحش غلطی کرتے ہیں، السلام علیکم کی جگہ ساکم یا سالکم، یا وعلیکم سلام کی جگہ واکم السلام کہہ دیتے ہیں، جس سے معنی بدل کر دعا کی جگہ بد دعا ہو جاتی ہے۔ اہم نکات: الفاظ اور عبارات میں تحریف کر کے مذہب کی حیثیت کو بگاڑنے کی کوشش کرنا یہودیوں کی ایک خصوصیت ہے۔ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ تو اسے کتاب و حکمت اور نبوت عطا فرمائے، پھر وہ لوگوں سے کہے اللہ کے بجائے میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہ کہے گا جو تم اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور جو کچھ پڑھتے ہو اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم سچے ربانی بن جاؤ۔ تشریحی کلمات: بشر، بے شین رے، انسانی جلد کی بشر کو بشر کہتے ہیں، یعنی انسان، یعنی مانوس مخلوق۔ انسان اور بشر مترادف۔ اس صفحے پر جو حوالہ استعمال ہوئے ہیں مجموع البیان کے ذیل میں آیا ہے۔ صفحہ نمبر 108۔ انسان اور بشر مترادف الفاظ ہیں، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمایا میں مٹی سے بشر پیدا کرنے والا ہوں، اور سورہ ہجر میں انسان کے بارے میں کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ وَمِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ بتحقیق ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے سے تیار شدہ خشک مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ربانی، را با با، علم کی پرورش کرنے والا۔ بعض نے کہا کہ یہ رب کی طرف منسوب ہے، یعنی اللہ والا،
حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے انا ربانی हाज़िल उम्मा, मैं इस उम्मत का आलिम रब्बानी हूँ। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी रिवायत है अली रब्बानी हाज़िल उम्मा, अली इस उम्मत के रब्बानी है। बाद ने कहा कि ये लफ्ज़ सरियानी है, इससे मुराद अल्लाह वाला है, जैसे रब्बियूना कसीरन, तदरुसूना दरस, दारासीन दर्स तजर्बे और मश्क से इबारत है। दरस्तुल हवादिस, फलाना फला को हादसात ने तजर्बे सिखा दिए। दरस्तुल किताब से मुराद किताब को हिफ्ज़ करके इसका असर लिया और मुसलसल पढ़ने से हासिल होता है, इसलिए मुसलसल पढ़ने को दर्स कहते हैं। तफसीर आयात। अब रोए सुखन नसरानियों की तरफ है कि हजरत ईसा ना तो रब थे और ना ही उन्होंने अपने लिए रबूबियत का दावा किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाउज़ुबिल्लाह रबूबियत का दावा करना नामुमकिनात में से है, क्योंकि अव्वलन तो वो बशर हैं, वो बशर मखलूक हैं, रब नहीं। माबूद के लिए जरूरी है कि मोहताज ना हो, क्योंकि अगर वो माबूद मोहताज है तो कोई इस मोहताज की इबादत क्यों करे। सानियन, जब इस बशर को अल्लाह ने इल्म और हिकमत अता की तो ये कैसे मुमकिन है कि वो अपने यकीन और इल्म के खिलाफ फैसला करे, क्योंकि इस इंसान को इल्म कतई है कि अल्लाह की ज़ात ने इल्म और हिकमत अता की है, लिहाजा इस ज़ात से बगावत करे कि इंसानों को अपनी जिंदगी की दावत देना इसके लिए मुमकिन नहीं। सालिसन अल्लाहु अअलमु हैसु यजअलु रिसालातिही, अल्लाह बेहतर जानता है कि अपनी रिसालत कहाँ रखे, लिहाजा कैसे मुमकिन है कि इस शख्स में नबूवत और रिसालत की अहलियत भी हो और दूसरी तरफ से वो शिर्क की भी दावत दे, क्योंकि अगर वो शिर्क की दावत दे तो इसका मतलब ये है कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ने नाइल्मी में एक नाअहल को रिसालत की जिम्मेदारी सौंप दी। इस सफ़े पर जो हवालाजात इस्तेमाल हुए हैं वो सूरह हिज्र आयत नंबर 26, मुफरदात राग़िब मादा रब, बहरुल अनवार जिल्द 40 सफ़ा नंबर 160, सूरह आल इमरान 146, सूरह अनआम आयत नंबर 125, सफ़ा नंबर 109। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने किताब की तालीम देने की जो जिम्मेदारी अंजाम दी, इसका नतीजा तौहीद है, ना कि शिर्क, क्योंकि तौरात और हो या इंजील तमाम आसमानी कुतुब की तालीमात तौहीद पर इस्तवार हैं। लिहाजा ये कैसे मुमकिन है कि जिस नबी ने तौरात और इंजील की तालीम और तदरीस की हो वो शिर्क बिल्लाह का हुक्म दे। वलाकिन कूनू रब्बानीयीना, बल्कि वो नबी तो हुक्म देगा कि रब्बानी बन जाओ, यानी रब वाला बन जाओ, एक रब की बंदगी की दावत देगा, शिर्क की नहीं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम से रिवायत है, आपने फरमाया कूनू उलमाए फुक़हा, आलिम और फ़क़ीह बन जाओ। मजमुउल बयान। बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताब, तालीम किताब का लाज़मा ये होना चाहिए कि इंसान अल्लाह की तौहीद को समझे और लोगों को भी तौहीद की तरफ बुलाए, क्योंकि इल्म का लाज़मा अमल है, चूँकि हर चीज़ इसका मुताल्लिका नतीजा ना दे इसकी मज़म्मत हुई है, लिहाजा जिस इल्म का अमल की शक्ल में कोई नतीजा ना हो वो इल्म काबिल मज़म्मत है। वह बिमा कुंतुम तदरुसून, जिस दर्स से तौहीद को तुमने मुसलसल पढ़ा और बार बार इसको दोहराया है, इसका तकाजा ये है कि रब्बानी हो। अहम नुकात हैं कि इल्म और हिकमत की सही रियायत का नतीजा शिर्क नहीं